السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا ہم لوگوں کا تختی نمبر 24 اور آج کا سبق ہے ہم لوگوں کا تختی نمبر 25۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک جو میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ ان پر نشان کٹم کٹی بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں۔ ہر حال میں یہ دیکھیے خا نقطہ چلا آیا ہے، وہ پرنٹ کی وجہ سے، کمپیوٹر کی وجہ سے ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہر حال ہے، ٹھیک ہے۔ ہر حال میں لکھنے کے طریقہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، حمزہ میم زیر ام، افا ام، میم الف زبر ما، افا ام ما، تا زبر تا، افا ام ما تا۔ دیکھیں یہاں پر یہ کٹم کٹی کی طرح بنا ہوا ہے نا، تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایسے کٹم کٹی اگر لگا ہوا رہے گا تو الف جو ہے ہم کو نہیں پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ افا ام ما تا، افا ام ما تا۔ دیکھیے اس کا نشان یہاں نیچے بھی دے دیا ہے۔ افا ام ما تا، افا ام ما تا۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر جو ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے نون ساکن ہے نا، تو نون ساکن کے بعد یومین یعنی یا واو میم نون، یعنی حرف ادغام 6 ہے نا، جس میں کہ 6 حرفوں میں سے جو 2 حرف ہے جیسے لام اور را، اس میں ادغام بلا گنہ ہوگا، اور 4 حرف جو ہے جیسے یا واو میم نون، تو اس میں جو ہے ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یومین کے یعنی 4 حرفوں میں سے یہ میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے افا ام ما تا، افا ام ما تا۔ لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لائی، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، لا الہ اللہ، ہا زیر ہی، لا الہ اللہ، لا الہ اللہ۔ دیکھیے یہ جو یہاں پر کٹم کٹی لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ہم کو جو ہے نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اللہ کے لام سے پہلے یہ لام کے اوپر زبر ہے نا، تو اللہ کے لام کو پر پڑھنا ہے۔ جیسے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، حمزہ نون زبر ان،
تا زبر تا، با واو مد پیش بو، او تبو، حمزہ زبر ا، او تبو او تبو. دیکھیں یہاں پر جو ہے نون ساکن ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں قاعدہ پڑھے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے. تو دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہا ہے نا، فرسٹ والا ہی ہے تا. حروف اخفا کتنا ہے؟ 15 ہے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو فرسٹ والا جو تا ہے تو دیکھیے تا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد. اور یہاں پر جو ہے یہاں پر دیکھیے مد ہے. یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد متصل ہے، اس لیے کہ حرف مد کے بعد، حرف مد ہے نا، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. حروف مدہ 3 ہے نا، الف، واو، یا، تو یہ یہاں پر واو ہے. تو حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیے مد متصل ہوگا، اس کو 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک اس کو کھینچ سکتے ہیں، 1 الف اس کو ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ او تبو او تبو. آگے دیکھیے میم نون زیر من، نون زبر نا، من، با زبر با، حمزہ زیر ای، من نبئی، من نبئی. دیکھیے یہاں پر جو ہے، یہاں پر بھی جو ہے ادغام ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور دیکھیے یہاں پر جو یا ہے اور حمزہ ہے، تو ہم لوگوں نے پیچھے پڑھے تھے نا، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. تو یہی حمزہ یا کی شکل کیا ہے کہ یا بھی ہے اس میں لکھا ہو لیکن حمزہ، لیکن یا نہیں پڑھا جائے گا، یہ حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زیر ای، من نبئی، من نبئی. آگے دیکھیں میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، ملئی ہی، ملئی ہی. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، حمزہ واو زبر او، ولا او. ضاد زبر وا، عین واو پیش عو، ولا او ضعو، ولا او ضعو. دیکھیں یہاں پر واو ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر واو ہے، یہاں پر بھی واو ساکن ہے، تو واو ساکن سے پہلے عین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور 1 الف کی مقدار یعنی 1 سیکنڈ ہوگا. ولا او ضعو، ولا او ضعو. آگے دیکھیں ثا زبر تھا، میم واو پیش مو، ثمو، دال زبر دا، ثمود، ثمود. دیکھیے واو ساکن سے پہلے میم کو پیش ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اس کو 1 الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے ثمود، ثمود. لام زیر لی، تا تا زبر تت، لتت، لام پیش لو، واو زبر وا، لتت لو، لتت لو، لتت لو. لام نون زبر لن، نون دال زبر ند، لن ند، عین پیش عو، واو زبر وا، لن ندعو. یہ جو کٹم کٹی لگا ہوا ہے نا، اس کو ہم کو نہیں پڑھنا ہے. جہاں بھی کٹم کٹی لگا، قرآن میں بھی جہاں جہاں پر ہوگا تو وہاں پر بھی ایسے کٹم کٹی لگا ہوگا تو اس کو نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر نون ساکن، تنوین یا نون ساکن کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے نون آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا. ٹھیک ہے. غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر جیسے لن ندعو، دال میں تھوڑا دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ حرف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. تو یہ کہ دال پر ساکن ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھیں گے. جیسے لن ند، ند،
لن ندعو، لام زیر لی، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، لشیئن۔ دیکھیں یہاں پر بھی کٹم کٹی لگا ہوا ہے، تو یہ شین کو جو ہے یہاں الف میں نہیں پڑھنا ہے، الف میں نہیں ملانا ہے، یہاں پر ساکن ہے تو یا میں ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لشیئن، یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، جیسے لشیئن، لشیئن، لام کھڑا زبر لا، کاف زیر کی، لا، لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نہ، لیکن، لیکن، جس نون یا میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا، یہاں پر گنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا گنہ کہلاتا ہے، جیسے لیکن، لام زبر لا، حمزہ لال زبر ال، لأذ، با زبر با، حا نون زبر حن، نون زبر نہ، ہا الٹا پیش ہو، لأذبحنہ، لأذبحنہ۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے از میں آواز کو جاری رکھنا، جیسے حمزہ رال زبر ال، اور دیکھیے یہاں پر بھی کٹم کٹی لگا، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر بھی نون پر تشدید ہے اس لیے یہاں پر گنہ ہوگا، جیسے لأذبحنہ، لأذبحنہ۔ چلیے آگے دیکھیں، آگے کیا ہے؟ لام زیر لی، یرا زبر یرا، لیرا، با پیش بو، واو زبر وا، فا یا زیر فی، لیربو فی، لیربو فی۔ یہاں پر دیکھیے را ہے نا، را ساکن ہے، تو را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر کر کے پڑھیں گے، تو دیکھیے یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کٹم کٹی لگا ہوا، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یا ساکن، یہاں فا یا زیر فی ہے، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، لیربو فی، لیربو فی، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لئی، لام لام زبر لل، لئی لل، جیم زبر جا، حایا زیر حی، میم زیر می، لئی لل جحیم، لئی لل جحیم۔ دیکھیں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کٹم کٹی لگا ہوا ہے، اس کو ہم کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے لإلی الجحیم، لإلی الجحیم، لام زیر لی، یا با زبر یب، لیب، لام پیش لو، واو زبر وا، لیبلو، 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 نون با زبر نب، لام پیش لو، واو زبر وا، نبلو، با میں قلقلہ کرنا، اس لیے حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قاف، طا، با، جیم دال، تو با ہے نا، تو با پر ساکن ہے، اس لیے یہاں پر تھوڑا قلقلہ کر کے پڑھنا ہے سختی کے ساتھ، جیسے نبلو، نبلو، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، بئس لس، میم پیش مو، بئس الاسم، بئس الاسم۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے الف بھی ہے، یہاں پر الف نہیں پڑھیں گے، اور یہاں الف جو یہ دوسرا الف پر کٹم کٹی لگا یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ لام کے نیچے زیر ہے، اس زیر کو سین کے اندر ملانا ہے، سین میں ملانا ہے، جیسے بئس الاسم، بئس الاسم، لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لأن، تامیم پیش تم، لأنتم، حمزہ زبر ا، شین دال زبر شد، اشد دال پیش دو، اشد، لأنتم اشد۔ دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آ رہا ہے نا، تو یہاں پر ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے،
اور دیکھیے میم ساکن ہے تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے تم تم تم، یعنی کہ تم نے کرنا تم، ٹھیک ہے، لأنتم اشد، لأنتم اشد۔ آگے دیکھیے سین زبر سا، لام الف زبر لا، سلا، سین زیر سی، لام زبر لا، سلا سیلا، سلا سیلا، یہ کٹم کٹی لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہاں دیکھیے الف جس سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے سلا سیلا، سلا سیلا۔ قاف زبر قا، واو الف زبر وا، قوا، را یا زیر ری، را زبر را، قواریر، قواریر۔ دیکھیے الف جس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر بھی یا مدہ ہوگا، اس لیے کہ یا سکنی سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور یہ را کو باریک پڑھنا ہے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، جیسے قواریر، قواریر۔ میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، حمزہ زیر ای، حامیم زیر ہم، ملئہم، ملئہم۔ واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، ولا، حمزہ زبر آ، نون زبر نا، ولا انا، عین الف زبر آ، با زیر بی، دال دو، دال، دال میم دو پیش دم، میم الف زبر ما، عابدم ما، عین زبر آ، با تا زبر بت، با تا زبر بت، تا میم پیش تم، ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہاں دیکھیے مد منفصل ہوگا، اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یہ دیکھیے دوسرے کلمہ میں ہے ولا انا، ٹھیک ہے، ولا اللہ الگ ہے، انا یہ الگ ہے، یہ کٹم کٹی لگا ہوا، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف جس سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہاں دیکھیے تنوین یا نون ساکنی کے بعد یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ دیکھیے ہم یہاں پر میم آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے یہاں پر جو با ہے یہ دال نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ جو ہے با کو تا میں ملانا ہے، اس لیے کہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، جیسے ولا انا عابد ما عبدتم، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا، واو ساکن ہے، واو ساکن سے میم کو پیش ہے تو وہ مدہ ہوگا، اس کو بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے موسا، عین یا زیر عی، سین کھڑا زبر سا، عیسیٰ، یہاں پر بھی ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، عیسیٰ۔ زا زبر زا، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا، زکاتا۔ صاد زبر صا، لام کھڑا زبر لا، تا زبر تا، صلاتا، یہاں پر بھی جو ہے ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے صلاتا۔ حا زبر حا، یا کھڑا زبر یا، تا دو زیر تین، حیاتن، حیاتن۔ میم شین زیر مش، کاف کھڑا زبر کا، مشکا، تا دو زیر تین، مشکاتن، یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، الف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کھینچنا ہے، جیسے مشکاتن، مشکاتن۔ چلیے امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اگر ابھی تک میرا چینل قاری حسین آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور آل والے بٹن پر دبا دیں۔ چلیے یہیں پر اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔